شین اگلی بار تم بھی یہاں آؤ گی، پیچھے سے پوری قوم شین کا دیدار کر رہی ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا، یہ ایک پوسٹ ہے فیس بک پر کسی نے لکھی ہے پاکستانیوں کے حوالے سے کہ پاکستانی جو ہے مکہ مدینہ میں جا کر کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ پوسٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے مکہ اور مدینہ میں پاکستانیوں کے کارنامے۔ تو چلے، پہلا انہوں نے لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں بلا تفریق بھیک مانگنا، اور اکثر تو ود فیملی یہ کام کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ افطار کے دسترخوان پر سے دہی اور بن کے 2 3 4 پیکٹس پرس یا کپڑوں میں چھپا کر رفع چکر ہو جانا۔ تیسرے نمبر پہ مقدس مقامات جیسے غار ہرا وغیرہ میں اپنے خالہ، پھپھو، چاچا، جانو کے نام لکھ کر آنا کہ یا اللہ ارشد کو یہاں بلا لے، یا اللہ یہاں آنے والوں کی مغفرت فرما، جو بھی یہاں آئے مجھ خاکسار کو اپنی دعا میں یاد رکھے، منجانب قیوم علی، یا اللہ میرے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ چوتھے نمبر پہ اور بھی انٹرسٹنگ چیزیں آنے والی ہے۔ غلاف کعبہ کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قالین کے دھاگے نوچ نوچ کر یا کاٹ کر بطور تبرک لانا اور امی ابا کے کفن میں رکھنے کی پلاننگ کرنا۔ پانچویں نمبر پہ یہ خواتین کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ریاض الجنہ میں نماز کے لیے دھکا، مکہ اور چٹکی کا استعمال کر کے آگے والی کو رستے سے ہٹانے کے بعد عین روزہ مبارک کے سامنے ستون پر چڑھ کر کہنا لا موبائل نکال تصویر لے لو۔ چھٹے نمبر پہ لکھا ہے کھجور کی گٹلیاں اور بسکٹ کے ریپرز قالین کے نیچے چھپا دینا۔ ساتویں نمبر پہ لکھا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھے زمزم کے کولرز کے سامنے اسکارف کھول کر گلے اور بالوں پر زمزم ملنا اور سارے ایریا کو پانی میں چھم چھم کرنا، پھر عربی خادمہ کے ہاتھوں عربی میں ذلیل ہو کر تھوڑی دیر بعد یہی حرکت دوبارہ دہرانا۔ آٹھویں نمبر پہ لکھا ہے کیونکہ پاکستان میں خواتین کا مساجد میں جانے کا رواج نہیں ہے، اس لیے اکثریت کو جماعت سے نماز نہیں آتی، بس جماعت کھڑے ہوتے ہی تماشے بازی کا مظاہرہ نہیں بلکہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، ادھر ادھر نظریں چلا کر جو جیسا کر رہا ہے اسی کو فالو کرنا اور خوب غلطیاں کرنا۔ نمبر 9، مرد حضرات بھی پیچھے نہیں، روزہ مبارک کے سامنے گھر پر ویڈیو کال ملا کر سلام کروانا، امی یا بیگم بیڈ پہ لیٹی ہوئی پیچھے سے سارے مرد دیکھ رہے ہیں لیکن عاشق مگن ہے کہ امی بس جلدی سے سلام کر لے۔ پریشان مت ہو، اس کے میں نام نہیں لوں گا، نام کی جگہ میں شین کا یوز کروں گا۔ شین اگلی بار تم بھی یہاں آؤ گی، پیچھے سے پوری قوم شین کا دیدار کر رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ نمبر 10، ایئرپورٹ پر واش رومز میں کموڈ لگے ہوتے ہیں جن پر بیٹھنا ہماری عادی عوام کو نہیں آتا، تو جوتے چپلے لے کر کموڈ پر WC کے اسٹائل میں بیٹھ جانا۔ نمبر 11، حرم کے صحن میں چپل بیگ سے نکال کر زور سے پٹخنا اور پھر پہننا۔ نمبر 12، خواتین کا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھ کر گھریلو سیاست پر کھل کر تبصرے کرنا۔ نمبر 13، ہماری پیاری خواتین عبایا پہننا گناہ سمجھتی ہے، شاید بہت بڑی تعداد میں لان کے چھلکا جیسے کپڑوں میں گھومتی ہوئی پائی جاتی ہے۔ نمبر 14، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ویل چیئرز رکھی ہوتی ہے تاکہ ضرورت مند افراد استعمال کریں، دیگر ممالک کی خواتین استعمال کر کے وہی چھوڑ جاتی ہے تاکہ کوئی اور استعمال کرے۔ ہمارے یہاں کی شاہکار خواتین ویل چیئر پر چپلیں، زمزم کی بوتلیں، بیگ، جائے نماز سب لٹکا کر اسے فقیر کا ٹھیلا بنا کر خود نیچے بیٹھ جاتی ہے، اور اگر کوئی مانگ لے تو ایسے تیور دکھائے جاتے ہیں کہ بندہ سہم جائے، اور جو ویل چیئر اماں وغیرہ کے لیے لیتی ہے وہ حرم سے نکال کر ہوٹل تک لے جاتی ہے۔ مطلب کوئی احساس ہی نہیں کہ یہ حرم کے لیے ہے، اور استعمال کے بعد وہی رکھ دے تاکہ کوئی اور استعمال کر لے۔ نمبر 15، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کی آڑ میں بے باکی، گستاخی اور جہالت کا شاندار مظاہرہ کرنا، دلہن کو مکمل سجا اور سنوار کر عین گنبد خضرا کے سامنے بٹھا کر نکاح کروانا، دلہن ہوٹل سے اسی حلیے میں آتی اور جاتی ہے، سوچیں کتنے نامحرموں کی آنکھوں کا رزق بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، آخر میں یہ پوسٹ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی کارنامہ لکھنے سے رہ گیا ہو،
اس کے لیے پیشگی معذرت. یہ کارنامے ایک ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید تھوڑی سی شرم آ جائے ہمیں، اور ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر اس نام نہاد عشق کو دیکھنے کا موقع ملے. جس عشق کے بعد ہم ادب نہ سیکھ پائے تو دراصل یہ عشق ہے ہی نہیں، کیونکہ جو عشق محبوب اور اس کے در کا ادب نہ سکھائے، محبوب کی لائی ہوئی شریعت نہ سکھائے، وہ عشق نہیں، خالی دعویٰ ہے. تو یہ جنہوں نے یہ پوسٹ لکھی ہے، یہ خاتون ہے. یہ کہتی ہے کہ میں چونکہ خواتین کی طرف رہی تو زیادہ مشاہدہ اور تجربہ ان سے ہوا. مرد حضرات مزید کون کون سے کارنامے کرتے ہیں، آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور ساتھ میں لکھتی ہے کہ ہمیں بطور قوم اخلاقی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارا جہل ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. علماء حق خاص طور پر اس مسئلے پر کام کریں، عوام کے غیر تربیت یافتہ عشق کو ادب کی جانب موڑ دے، ورنہ ان کا جہل ان کو لے ڈوبے گا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.